اوکے جی اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا السلام علیکم میم. جوائن کریں آپ نے پہلے بتانا تھا نا. وہ فہد وہ نہیں وہ فہد کے نیم سے آپ کی انٹرویو ہو رہی تھی. ایسا کریں کہ ابھی پھر سے جوائن کریں. ابھی ہمارا جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا تو جوائن کریں. میں آپ کو ایڈمٹ کرتی ہوں. اوکے جی. ایسوسیشن کی ہم بات کر رہے تھے. تو ایسوسیشن ہماری کیا ہے؟ ایسوسیشن ہماری جب ہم کسی چیز کو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, ایسوسیٹ کرتے ہیں, ریزمبلنس یا ہم بنا رہے ہوتے ہیں. میں کہوں کہ جی شیر کی طرح بہادر یا لومڑی کی طرح چالاک. ایسوسیٹ کر لیا ہم نے. چالاکی کو ہم نے لومڑی والے کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا. بہادری کو ہم نے شیر کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا. تو اس طرح ہم چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. جیسے سانگز ہیں نا, سانگز اب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی سانگز ہیں اب سب آپ کو یاد ہوں. آپ کو وہ سانگز یاد رہیں گے جس کا لیرکس آپ کو پسند ہے, جس کا میوزک آپ کو پسند ہے, جس کی پوئٹری آپ کو پسند ہے. آپ سانگ جی شمیلا ویلکم بچی. میم آواز اوکے. جب ہم سانگ لگاتے ہیں تو جب سانگ لگا ہوا ہوتا ہے تب ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ گنگنا سکتے ہیں. ہم گانا گا رہے ہوتے ہیں لیکن سانگ بند ہو گیا پھر وہ ہم سے بھول جاتا ہے, ہمیں نہیں یاد ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایسوسیشن سانگ کی بنائی ہے انڈائریکٹلی. ہمارا کیا ہے لیرکس کے بیسس پہ. جس طرح میوزک جا رہا ہے نا اسی طرح ہمارے جو ہے وہ ورڈز بنتے جا رہے ہیں. تو جتنے بھی اگر آپ دیکھیں نا, جتنا بھی انسان ہے, جتنے بھی ہیومنز ہیں, کرائٹیریا کیا ہے ان کا؟ میل اینڈ فیمیل, مرد اور عورت, یا تھرڈ جینڈر. اب مرد اور عورت میں بھی کتنا ہے؟ مرد, بچہ, بوڑھا, جوان, عورت, بچی, بوڑھی اور جوان. یہ جو دو تین ہے. تھرڈ جینڈر کا بھی اسی طرح ہے. پھر اس میں ہم اچھا اور برا, پھر ایک اور کرائٹیریا آ جاتا ہے. اچھے ہیں, برے ہیں. اب یہ نہیں کہ سارے لوگ اچھے ہیں, اب یہ بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ برے ہیں. ہم نے ڈویژن کی. پھر یہی ڈویژن اگر ہم کہیں نا یہی ہیومن ہے. اب اسی ہیومن کی فزیکل کتنی ڈیزیزز ہیں؟ لاکھوں ہزاروں ہیں. پھر یہی ہیومنز ہیں, ان کے سیکشل کتنے ڈس آرڈرز ہیں؟ انفینیٹی میں ہے. یہی ہیومن ہے, ان کا لیول آف کریکٹر کتنا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول. تو یہ ہماری جو ہوتی ہے نیمونک ہماری ہوتی ہے. ہم ایسوسیشن بناتے ہیں اس چیز کو, کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے. کلیئر؟ یس میم. Mnemonic devices are techniques a person can use to help them improve their ability to remember something. In other words, it is a memory technique to help your brain better encode and recall important information. It's a simple shortcut that helps us associate the information we want to remember with an image, a sentence or a word. کچھ سمجھ آیا؟ وہی ایک شارٹ کٹ ورڈ ہے نا, وہی ایک شارٹ کٹ ورڈ ہے. جیسے آپ موبائل فون میں یوز کرتے ہیں نا, اب تھینک یو کی جگہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایم پی. ایم پی کا مطلب ہے مائی پلیزر یا مائنڈ پلیزر. شارٹ کٹ ہو گیا نا. اب ہم نے تھینک یو کو شارٹ کٹ سے جو ہے وہ پریزنٹ کیا ایم پی, اٹ مینس مائنڈ پلیزر. جتنا آپ وہ ٹائپ کرتے ہیں سارے شارٹ کٹس کیز یوز کرتے ہیں نا, تو وہ شارٹ کٹ کی آپ کا جو پراپر سینٹینس ہے اس کو کور کرتا ہے نا. یس میم. کوئی سا بھی ایک شارٹ کٹ بتا دیں. میم ریلیٹڈ ٹو رائٹنگ یا کوئی بھی ہو؟ کوئی بھی ہو.
میم جیسے میں اس کی جگہ زیڈ لکھ دیتی ہوں. کس کی جگہ زیڈ لکھ دیتی ہے؟ از آئی ایس کی جگہ زیڈ لکھ دیتی ہوں. اوکے جی ہمارے جو فرسٹ پیریڈ ہے ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں ہائی لیول تو اس میں ہائیڈروجن میم گڈ گڈ. جی انس مطلب میم ٹیک کیئر. ٹی سی ٹھیک ہے. ہاں جی ہیلو یونس میم جو ہم وہ اسٹیکر بیچتے ہیں مطلب جو ہمارے فون میں ہوتے ہیں چپ کرو یہ وہ لائک کیسے؟ میم جس طرح ہم سلام کرتے ہیں شارٹ کر ہم وہ ہاتھ کی پیسہ کرتے. وہ تو آپ کا نان وربل کمیونیکیشن ہو گیا نا. نان وربل کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ جب آپ جو ہے ورڈز یوز نہیں کرتے اور اپنا میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں. اب نان وربل کمیونیکیشن میں آپ کے فیشل ایکسپریشن امپورٹنٹ پارٹ دوسرے ہے. کو سمجھا رہے ہیں. دوسرے کو سمجھا رہے ہیں. اوکے جی شمیلہ. جی یس شمیلہ. ہیلو میم. جی بچے میم مجھے ٹاپک کی سمجھ نہیں ابھی جوائن. کوئی سے بھی ایک ایسی چیز بتا دے جو میسج میں آپ شارٹ کٹ لکھتی ہیں. کوئی سا بھی ایک سینٹینس کوئی سا بھی ایک ورڈ. ہوں یہ تو حال ہے. یہ تو جنرل چیزیں ہیں. جمیلہ کوشش کریں. دیکھیں نیمونک ایگزامپل پلیز. پی پیرنتھیسز میں آ گیا. ای ایکسپوننٹ ہے ہمارا ایکسکیوز می. یا اگر ہم چلیے تو انگریزوں والے ہو گئے اپنے اکارڈنگ سیٹ کرتے ہیں. آپ نے اگر دیکھا ہو ہمارے جو ایلڈر ممبرز ہوتے ہیں جو ہمارے بوڑھے یا بزرگ یا ہمارے مشان ہوتے ہیں وہ منتھس جو ہے منتھس وہ کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں. ہاتھ کی جو ہے مٹھی بنا لیتے ہیں جہاں پہ یہ جو فنگرز کے جو ہے وہ جوائنٹس ہے تو کاؤنٹ کرتے ہیں. جنوری فیبرری مارچ اپریل مئی جون جولائی. تو جو ہمارا ٹاپ پہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے اکارڈنگ بلکہ یہ تو صحیح بھی ہے تو اس منتھ میں 31 ڈیز ہوتے ہیں. مٹھی بند کریں دیکھیں اپنا جیسے ہم وہ پنچ لگا رہے ہیں نا. یس میم جو ہاں اپ ورڈس ہے وہ 31 ہے اور جو ڈاؤن ہے وہ 30. بالکل. تو یہ نہیں ہے نیمونک میں نہیں آئے گا. یس میم. اب سمجھ آئی اس کی. اب یس میم. اب کیا یاد رکھیں گے کہ فیبرری میں کتنا ہے مارچ میں کتنا ہے فلانے میں کتنا ہے. بس یہ ایزی ہے. ٹاپ پہ آ گیا اپورڈ آ گیا تو مطلب ہے 31 ہے. ڈاؤن ہے تو 30 آ گیا. میم جو ہم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں جس ہاں طرح کوئی میٹنگ میں بیٹھے ہو کوئی مطلب انلیگل بات کرے اس کو ہم یہ منہ پہ انگلی رکھ دیتے ہیں. اوکے اوکے اوکے. یونس یہ پوچھنا یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہم جیسے کسی ہم میٹنگ میں بیٹھے ہیں کسی ہم گیدرنگ میں بیٹھے ہیں جو اکارڈنگ ٹو سچویشن یا ان ایتھیکل جو ہے غیر اخلاقی بات کرتا ہے یا سچویشن کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا تو ہم اس کو اشارہ کر دیتے ہیں چپ ہونے کا. ایسا ہے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی میم میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ بھی اسی میں آتا ہے. یہ آپ کا نان وربل موڈ آف کمیونیکیشن. نان وربل موڈ آف کمیونیکیشن بچے یہ ہے نیمونک میں اور نان وربل میں فرق ہے. نیمونک میں تو آپ اپنے ورڈز یوز کر رہے ہیں نا. نان وربل کمیونیکیشن میں کیا ہے. نان وربل کمیونیکیشن میں
آپ فیشل yes sir. ایکسپریشن یوز کرتے ہیں, فیشل ایکسپریشن آپ اپنے جسٹرز یوز کرتے ہیں, آپ اپنا ہاتھ کا اشارہ یا سر کا اشارہ یا ٹچنگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اگر وہ بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, آپ کے پاس ہی بیٹھا ہے, اور وہ کوئی غلط بات کہہ رہے تو آپ اس کو چٹکی کاٹیں گے نا, تھوڑا سا اس کے ہاتھ یا پاؤں کو دبائیں گے یا تھوڑا سا اس کو ٹچ کریں گے, وہ سمجھ جائے گا کہہ رہا جی ٹائم ہے کہ میں چپ ہو جاؤں. تو یہ آپ کا نان وربل موڈ آف کمیونیکیشن. نان وربل کا مطلب ہے, وربل کا مطلب ہے آپ کا بولنا, نان وربل جس میں آپ بول نہیں رہے لیکن پھر بھی اپنا میسج جو ہے وہ کنوے کر رہے ہیں اگلے تک. یس میم. کلیئر؟ نیمونک میں کیا ہے کہ آپ وہ چیز میمورائز کر رہے ہیں, آپ وہ چیز یاد رکھ رہے ہیں, آپ نے اپنے لیے شارٹ کٹس بنائے ہیں. میم آپ نے ایک جی یاد جی کرتے ہیں behind of shortcuts. سوری اگر mnemonic is something کہ آپ ایک چیز یاد آواز کریں. ہمارے بچے آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی مجھے صحیح. میم میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب mnemonic is something جو مطلب ہم کوئی چیز یاد کریں بٹ with the help of shortcuts, مطلب ہم اس کو اپنے ذہن مطلب بٹھائیں کہ مطلب فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو پریکٹیبل ایگزامپل دی کہ اسی طرح مطلب کوئی پیپر میں ہم کچھ کوشچن ہو اس کو ہم شارٹ کٹ اس کو یاد کریں. مطلب ہاں یار اس کا ایگزامپل یہ میری ریئل لائف ایگزامپل سے اس تعلق رکھتا ہے, شارٹ کٹ اس کا اس طرح ہو سکتا ہے. تو میں کیا سکتا ہوں mnemonic is something correct. بالکل بالکل. اگر میں ہمائم کی جو ہے بات کو کنٹینیو رکھوں گی, جیسے ہم وہ اف یو پیپل ڈو ریمبر کہ ٹیبل آف 9, ٹیبل آف 9 کی کیا ٹیکنیک ہوتی تھی کہ وہ ٹیبل آف 9 ہم سے ہمیشہ بھول جاتا ہے. تو ٹیبل آف 9 کی ٹیکنیک کیا تھی, 9 ملٹیپلائی بائی 1 ایکول ٹو 9 آئے گا نا. تو ہم کیسے اسٹارٹ کرتے تھے, پہلے ہم نے ایکول کے بعد جو ہے, ایکول کے بعد سارا 10 تک ہم دیکھتے ہیں, ایکول کے بعد ہم پہلے لکھتے تھے 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ادھر یہاں تک لکھ لیا. پھر اوپر سے اسی 0 کے ساتھ ہم 9 سے بیکورڈ کاؤنٹنگ سٹارٹ کرتے تھے, 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تو یہ ہمارا ٹیبل بن گیا نا, 9 9 81, وہ 9 Yes, 9 ma'am. 81. تو وہ ہم سارا بیکورڈ کاؤنٹ کرتے ہوئے آ گئے نا, ایک سیکوینس ہم نے بنا دیا. تو یہ جو ہو گئے یہ ہمارے نیمونک ٹیکنیکس تو نہیں ہوئے. جیسے بالکل جیسے ہم کرتے تھے نا, ہم نے یہاں سے 0 سے ہم اوکے تھوڑا سا میں اس کو نیچے لے آتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو آسانی رہے. مطلب یہ میم یہ اسکوائر جو ہوتا ہے یہ بھی شارٹ کٹ ہے میم, یہ 2 کون سا اسکوائر 4 اسکوائر یا 2 اسکوائر یہ بھی ایک شارٹ کٹ ہے میم. یہ کس نے کہا آپ کو کہ 2 اسکوائر, یہ تو فارمولاز ہیں, یہ تو میتھمیٹکس ہیں, یہ شارٹ کٹ شارٹ کدھر سے کٹ آ گیا. میم ہم سمجھ سکتے ہیں اس سے نا, مطلب 4 جب اسکوائر ہم سے کرتے تھے کہ 9 ملٹیپلائی بائی 1 جو ہوتا تھا ایکول ٹو, اب یہاں پہ تو صحیح لکھا بھی نہیں جا رہا لیکن خیر کوشش کرتے ہیں. یہ ایکول کے بعد ہم کیا کرتے تھے, پہلے 0 9 1 اور 9 0, پھر 1, پھر 2, پھر 3 اپ ٹو 9, جتنا بھی ہمارا جا رہا ہے 10 تک. تو یہ 9 تک ہی آئے گا نا, کیونکہ ہم نے سٹارٹ 0 سے لیا ہے, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یہاں پہ پھر ہم کرتے تھے 9 سے ہم سٹارٹ کرتے تھے, 9 8 7 6. تو 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36. Yes, ma'am. یاد ہے یہ, تو یہ بھی ہمارے Yes, ma'am. کی ٹیکنیک ہو گئی. اب سمجھ آیا انس آپ کو؟ یس میم, یہ تو میں نے ابھی یاد کیا, مجھے تو پہلے نہیں ہوا ہے. چلیے پھر سے میٹرک کا ایگزام دیتے ہیں. ہاں تھینک یو میم. اوکے. تو یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا, بیسک ہمارا نیمونک یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے لیے شارٹ کٹس میں جب ہم یاد رکھتے ہیں. اب میسیجز
جیسے میرا جو سرکل ہے اس میں میں بڑا شارٹ کٹ میسیجز جو ہے وہ فارورڈ کرتی ہوں. وہ میسیجز جو میرا سرکل ہے اس کو سمجھ آئے گی, لیکن اگر میں وہی شارٹ کٹ آپ لوگ کے گروپ میں سٹارٹ کروں تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, کیونکہ میم جو مجھے نہیں سمجھ آتی. اچھا آپ کو نہیں سمجھ آئے. میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ میں فل سینٹینس فل ورڈز لکھوں. میم آپ کے میسیجز کافی مطلب کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ جو 2 وے میننگ ہوتے ہیں, اس کی سمجھ نہیں آتی. چلے یہ تو آپ نے کچھ اور ہی بتا دیا. یہ تو آپ میری فرینڈز والی وہ جو ہے لیبلنگ ان کی وہ ایکوریسی کی طرف لے کے جا رہی ہے ان کو. میرا 2 وے کا بالکل بھی نیڈ نہیں ہوتا, میں بالکل ایک ہی پوائنٹ پہ لگی ہوتی ہوں, لیکن شاید وہ ورڈز کچھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اوکے تو کیا ہے اب ہے کہ کم, پلیز کم. تو پلیز کم کے لیے کیا ہے, میں نے بس ڈائریکٹ لکھ لیا پی اسپیس سی, مطلب ہے کہ بس آ جاؤ. اب اگر اوکے ہے تو سمپل میجورٹی جو کرتی ہے کہ یا او, تو میں کیا کرتی ہوں اوکے ہے تو میں بلینک جلدی فارورڈ کر دیتی ہوں میسج, مطلب ہے کہ بس ہاں سے یہ بات اوکے ہے. اب اگر میں یہ بلینک میسج, آپ نے میسج کیا میں نے بلینک میسج دے دیا, تو آپ لوگ یہ پرسیو کریں گے نا کہ کیوں, لائک جو ہم نے بات کی وہ غلط ہے, یا ہمارا سجیشن صحیح نہیں ہے, یا ہمارا پیپر یا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا. تو کتنے میننگ آ گئے. اب وہ جو اسپیسیفک میرے نیمونکس ہیں, جو اسپیسیفک میں نے ٹولس اور ٹیکنیکس رکھے ہیں, وہ میرے گروپ ہی سمجھ سکتا ہے. لیکن جو میں نے اپنے لیے رکھا ہے وہ میں نے اپنی ریمیمبرنس کے لیے رکھا ہے کہ مجھے وہ چیزیں یاد رہیں. ٹیبل تھا, یہ ٹیبل آپ نے اپنے ریمیمبرنس کے لیے رکھا ہے. آپ اپنی ٹیچر کو یہ بتائیں کہ میں نے یہ ٹیبل اس طرح کیا, تو وہ ڈیفینیٹلی پھر جو ہے وہ ایک اور کرائٹیریا شروع ہو جائے گا, میں نے نہیں پڑھا, میں نے یہ کیا وہ کیا. یا جو بچے ہوتے ہیں نا, ٹیبل جو وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں, تو کاؤنٹ کے بیسس پہ کیا ہے وہ ٹیبل جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ جو ہے ایگزام ہال میں بیٹھتے ہیں تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے, آپ ایک دوسرے کی جو ہے آنکھیں پڑھ لیتے ہیں, ایک دوسرے کا چچ او او, یہ جو ہے چچ او او, اس سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا کویشچن میں مسئلہ ہے. ٹیکنیک ہوئی نا. آپ کا جو سپروائزر ہے یا آپ کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے یا جو انویجیلیٹر ہے, اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ آپ نے پوچھ بھی لیا اور لکھ بھی لیا. تو یہ ہر ایک بندے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. کلیئر؟ یس میم. یس میم. میں جی زہرا اب سے آپ کو جب میسج کیا کروں گی, میں پہلے 2-3 دفعہ خود پڑھا کروں گی. نہیں میم, اصل میں کچھ انسیڈنٹ اس طرح ہوئے ہیں نا, تو وہ مجھے شاید سمجھنے میں پرابلم ہوئی ہے, تو اس لیے میم, اس لیے منہ سے بس یہ بات نہیں کری. اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. جب آپ بات نہیں کریں گی نا تو آپ کو کلیریفیکیشن کیسے ملے گی, آپ کو اپنے تھاٹس کی جسٹیفیکیشن, یا آپ کو جو کرائٹیریا جس میں آپ اسٹک ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیسے ملے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کیتھارسس, ریویل واٹ از انسائڈ یور ہارٹ, تاکہ آپ کو اپنے کوئریز کے آنسرز ملیں, آپ سیٹسفائی ہو جائیں اور اگلے کو جاننے میں ہیلپ ہو جائے. جی آپ کا ہو گیا نیمونک. اوکے, نیمونک ڈیوائسز آر ویری اولڈ. اب یہ اولڈ جو میتھس والا اگر میں کہوں نا, تو یہ پتہ نہیں کتنے ٹائم سے چلا آ رہا ہے. مجھے اپنی پھوپھی نے سکھایا تھا میتھس والا. وہ مجھے 9 کا ٹیبل یاد نہیں ہوتا تھا, اور بس ایسی میری حالت تھی. جو ہمارے ٹیچر تھے تو وہ الٹے ہاتھوں پہ ہمیں مارتے تھے اسٹک کے ساتھ, اور گھر میں تو کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ جی میں نے مار کھائی ہے, امیج خراب ہوتی تھی. اور رونا بھی نہیں تھا, کیونکہ جو روتے تھے ہم ان پہ ہنستے تھے. اگر میں پھر خود روتی, میں پروکٹر تھی, پھر تو بری بات تھی. اور ٹیسٹ میں ہمیشہ یہ 9 کا ٹیبل ہوتا تھا تو مجھے ٹینشن ہوتی, نہیں یاد ہوتا تھا. دین میری پھوپھو نے مجھے یہ بتایا کہ یہ ٹیبل کی ٹیکنیک ہے اس طرح. اب انہوں نے بھی تو کہیں نہ کہیں سے سیکھا ہوگا نا. یہ جو ہمارے نیمونک ڈیوائسز یا ٹیکنیک جو ہوتے ہیں یہ بڑے اولڈ ہوتے ہیں, with some dating back to ancient Greek times. Virtually everybody use them. ہر ایک بندہ یوز کرتے ہیں, even if they don't know their names.
اگر ان کو ٹیکنیکس کے نیمز نہیں بھی آتے پھر بھی ہم یوز کرتے ہیں. جیسے میں کہتی ہوں نا سائیکالوجی روٹین ایک لائف ہے, آپ روٹین میں جو کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اپنی لائف کو ایزی بنانے کے لیے یا اپنے تھاٹس کو جو ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے جتنے بھی ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم نے لیبل کیا ڈیفینس میکینزم. جو لیٹ سپوز ریشنلائزیشن, اگر میں نے کوئی کام غلط کیا تو میں اس کے لیے ڈفرینٹ جو ہے جسٹیفائڈ جو ہے وہ ویز فائنڈ آؤٹ کروں گی. جسٹیفائڈ ویز میری کیا ہے, اگر میں نے لیٹ سپوز کسی کے ساتھ کوئی غلط کیا تو میں کہوں گی یہ ڈیزرو کرتا تھا, اس نے میرے ساتھ اس طرح کیا تھا, یہ کیا تھا. تو میں نے جو ان ایکسیپٹیبل وے تھا اس کو سوشلی ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے کتنے وہ اسٹیپس لیے. اب یہ جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ اس ٹیکنیک کا لیٹ سپوز اگر میں نے سائیکالوجی نہیں پڑھی ہوتی تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ اس ٹیکنیک کو کیا کہتے ہیں. تو اس ٹیکنیک کو ہم نے لیبل کیا ہے ریشنلائزیشن سے, سبسٹیٹیوٹ کر دیا نا نیگیٹو کو پازیٹیو کے ساتھ, سوشلی ایکسیپٹیبل ویز کے ساتھ. تو اس طرح نیمونکس ہیں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کی جو ہے وہ اسپیسیفک جو لیبلز ہیں وہ نہیں پتا. It's simply a way of memorizing information so that it sticks within our brain longer and can be recalled more easily in future. آپ اس کو ایزیلی فیوچر میں یاد کر سکتے ہیں, ریکال کر سکتے ہیں, ریمبر کر سکتے ہیں. پیریوڈک ٹیبل کی ویلنسیز ہمیں یاد نہیں رہیں گی یا یاد نہیں ہوں گی. ویلنسیز یاد ہے کسی کو؟ یس میم. ہر ایک یاد ہے. وہ جو حالی نے کی رب سی پر یاد. نہیں وہ تو آپ کا ایسوسیشن ہو گیا نا. ویلنسیز کی میں بات کریں وہ جو اس کے ساتھ وہ نمبرز لکھے ہوئے تھے. جیسے آکسیجن کا مطلب اٹامک نمبر کیا تھا؟ نہیں وہ اٹامک نمبر تو یاد نہیں تھا لیکن وہ سمبل تھا HLINAKRB. بالکل یہ نیمونک ہو گیا. یورینیم کی 228 ویلنسیز اوکے. اٹامک نمبر 16 تھا. ہائیڈروجن کا اٹامک نمبر کیا تھا؟ 1 تھا. ویری گڈ. یہ جو بیسک تھے بیسک ہی ہمیں یاد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بیسک کے ساتھ ہم فیملیئر بہت تھے, ہمارا ایکسپوجر بہت تھا. جیسے ہمارا وہ جو لاسٹ والے گروپس تھے جس میں لیتھیم, لیبیڈیم تھا, ریڈیم تھا, تو ہم زیادہ فیملیئر نہیں تھے. تو جس کے ساتھ مطلب ان شارٹ جس کے ساتھ ہمارا فیملیئرٹی زیادہ ہوتی ہے, جس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے, وہ چیزیں ایزیلی ہم میمورائز کر لیتے ہیں. اب میمورائزیشن کے لیے بھی ٹیکنیکس ہے نا, ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. جیسے پیبلو نے کلاسیکل کنڈیشننگ کا کہا. پھر جی بی ایف اسکنر کا جو ہے وہ آپرینٹ کنڈیشننگ آ گیا, ریوارڈ سسٹم. اب ریوارڈ سسٹم کیا, کسی کو پازیٹیو بیہیویئر کی طرف موڈ کرنا یا کسی کے بیہیویئر کو اپریشیٹ کرنا تو کوئی ریوارڈ دینا, کوئی انسینٹیو دینا, کوئی بونس دینا. تو ساری ٹیکنیکس ہو گئی نا. جیسے یہاں پہ لکھا ایگزامپل ہے PEMDAS, پلیز ایکسکیوز مائی ڈیئر آنٹ سوزی. اب یہ شارٹ کٹ, اب یہ وہ شارٹ کٹس ہیں جو آپ اسپیسیفک پرسن کے ساتھ یوز کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں جتنا وہ کرتی ہوں تو وہ میرا سرکل جو میرے کچھ لو ونز ہیں ان کو پتا ہے. جیسے آپ بیٹھے ہیں نا, کوئی آپ کے ساتھ ہے اور دیکھ رہا ہے آپ کے موبائل, لیکن آپ کا میسج کرنا بھی ضروری ہے, آپ کا اپنا جو ہے جو تھاٹس ہیں یا جو ورڈز ہیں وہ کنوے کرنا ضروری ہے. تو آپ بہت شارٹ کٹ میں ایسی لینگویج میں لکھتے ہیں کہ اگلا دیکھ بھی رہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں, یہ جو آپ کنوے کر رہے ہوتے ہیں, دس از واٹ وی کال نیمونک. کلیئر؟ نیمونک ڈیوائس. یس میم. تھوڑا سا کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ Okay. Method of loci. The method of loci is a mnemonic device that dates back to ancient Greek times, making it one of the oldest way of memorizing we know of. Using the method of loci is easy. First, okay, اب کیا کرنا ہے غور سے سنیں. First, imagine a place with which you are familiar. For instance, for example, if you use your house, the room is in your house because the object of information we need to memorize. جیسے آپ کوئی چیز جو ہے وہ میمورائز کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ایگزامپل آپ کے گھر کی, آپ کے روم کی جو ہے نریٹ کی گئی ہے.
آپ اپنے یونیورسٹی کو دیکھیں, آپ گئے نہیں ہیں, اپنی جو ہے وہ امیجن کریں نا, اب سارا آپ کو فرام گیٹ ٹل یور کلاس, ٹل یور کیفیٹیریا, ٹل یور کمپیوٹر لیب, آپ وہ سارا جو ہے وہ آپ کو یاد ہے, آپ فیملیئر ہیں, آپ گئی نہیں ہیں, لیکن آپ سٹیپ وائز بتا سکتے ہیں. جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں, فلانی چیز ہے, لیفٹ پہ یہ ہے, رائٹ پہ یہ ہے, آگے یہ ہے, پیچھے یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس چیز کے ساتھ فیملیئر ہو گئے ہیں اور آپ کی ایسوسیشنز بن گئی ہیں نا. ایسوسیٹ کے, اب ایسوسیشن کیا ہے, گیٹ کے ساتھ ہی وہ جو ہے وہ بریکر لگا ہے, وہ بڑا سا ایک وہ لگا ہے جس, اور ساتھ میں ہے ایک ہے سلوپ میں ہے, سلوپ کے لیے جس پہ اب ویکل ایزیلی جا سکتی ہے, ساتھ میں 2-3 سٹیئرز بنے ہیں, پھر رومز بنی ہیں. تو آپ نے ہر ایک چیز کو اپنے وے کے اکارڈنگ جو ہے وہ میمورائز کیا ہوا ہے. اسی طرح ہے نا. Yes, یس ma'am. میم. Okay, another example is to use the route to your work or school with landmarks along with the way becoming the information you need to memorize. جیسے کوئی آپ کے گھر آتا ہے, یہاں پہ تو اسکول اور کالج کا ہے, لیکن میں روٹین ایک آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو آپ کیسے ایڈریس دیتی ہیں؟ جی ہمارے جو کیسے ایڈریس مشہور دیں گے؟ جگہ وہ ہم وہ بتا دیتے محلہ, ہیں کہ یہ فیمس. یہ تو گاؤں کا ایڈریس دے رہا ہے یونس. تو نہیں, یہاں پر بھی محلہ وائز یہ میم, یا یہ پہلے گاؤں کا نام, یہ دوسری لوکیشن مطلب ڈسٹرکٹ وائز میں جو سارا وہ سب کچھ گاؤں میں بھی آ گیا, ڈسٹرکٹ میں بھی آ گیا, آپ کی گلی کے نکڑ پہ کڑا ہے, لیکن اب کیا کرے گا؟ میں اسے کہیے کہ میم گلی کے اندر ہی بس وہ بتاؤ. مطلب دوسرے لیفٹ نمبر میم ہم پھر نام اپنا بتا دیں گے, بولیں گے کہ اگر میم بالکل قریب میں مطلب پورا سٹی اور روڈ اور سب کچھ پاس میں ہے تو میم بول دیں گے کہ کسی سے بھی پوچھ لے یہ والا بندہ. تو میم بالکل میرا صحیح. خیال کہ آپ نے مجھ سے پوچھا, میرا خیال کیا تھا. آپ پوچھیں گے کامن سینس. اگر لیٹ سپوز کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو اس طرح ایڈریس دیں گے. ہاں میم اس کو یہ کہیں گے کہ گلی کے آپ اندر وہ آپ کی اسٹریٹ پہ کھڑا ہے. جی ہمان پلیز کنٹینیو رکھیں. جی جی میں یہ کہہ رہا تھا میم کہ وہ آپ کسی پا کے کھڑا ہو گیا, ہاں آپ ہاں اسے کہیں گے مطلب آپ ادھر ہو صحیح ہے, تو لیفٹ مطلب لیفٹ ہینڈ پر دوسرا یا تیسرا گھر میرا ہے, صحیح ہے, میں ویری آپ کے لیے گھر پہ کھڑا ہوا ہوں, آپ آئیں. چلیے صحیح ہے. چلو میں دیتا ہوں ایڈریس. جی 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 انس دے. جی اسلام آباد سیکٹر G8 سیکٹر, اسلام ہاں آباد G8 سیکٹر, گلی نمبر 22, ہاں اسٹریٹ 22, اور اس کے بعد جو شانی ہاسٹل میں, اس میں رہتا ہوں. چلیے آپ رہتے ہیں. اب ایک بندہ ہے وہ ایک, چلیے ہم تو آپ کو جانتے ہیں نا, ہم پہنچ بھی جائیں گے, میں شمیلہ اور زہرا جلدی آ جائیں گے, لیکن ہم تو جانتے ہیں نا آپ کو. ایک ڈیلیوری بوائے آ گیا اور وہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ پارسل دینے آیا ہے, اس نے تو آپ کو نہیں دیکھا. سمپل جو میتھڈ آف لوکائی کا جو ہے, ہم سمپلی کیا کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا ہم روٹینلی وہ چیزیں یوز کرتے ہیں, لیکن ہمیں ٹرمز کا نہیں پتا ہوتا. جیسے میں نے ڈیفینس میکینزم کا بھی ڈسکس کیا. اب وہ آپ کے اسٹریٹ تک آ گیا, آپ کے ہاسٹل کے پاس آ گیا. آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں, اب آپ گھر میں بیٹھے ہیں, اپنے روم میں بیٹھے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں اچھا کدھر تک پہنچے. اس نے کہا یار یہ فلانا جو ہے یہ گھر ہے, یا اس طرح ہے, یا مسجد ہے. تو آپ کہتے ہیں اسی جو 2-3 گھر چھوڑ کے آپ آئیں, یا جب وہ کہتے ہیں جی میں ادھر تک پہنچ گیا. اب پھر آپ کہتے ہیں اچھا وہ لیٹ سپوز اگر وہاں پہ کوئی ٹری ہے, یا کسی کا جو بڑا گیٹ ہے, یا کوئی فلاورز ہیں, یا وٹ ایور ہے جو پرومیننٹ ہے آپ کے اکارڈنگ, تو آپ کہتے ہیں وہ فلانی چیز دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں ہاں جی. تو سامنے بالکل اسی کے سامنے میں کھڑا ہوں. اچھا جی آپ کون سے والے ہیں؟ میں نے وہ جو ریڈ بلو یا گرین یا وٹ ایور جو بھی ڈریسنگ کی ہے, یہ والا میں بندہ ہوں. تو آپ پھر کیا کہتے ہیں, پھر اس میں یونس ہم نان وربل کمیونیکیشن, اب میں بات بھی کر رہی ہوں نا, فون بھی میرے کان پہ رکھا ہوا ہے, اور ساتھ میں ہاتھ بھی ہلا رہی ہوں. اب ایٹ اے ٹائم کیا کریں, ایٹ اے ٹائم ہم بات بھی کر رہے ہیں, ایڈریس بھی بول رہے ہیں, ویجیلنٹ بھی ہے, دیکھ بھی رہے ہیں, نان وربل کمیونیکیشن ویونگ آف آر ہینڈ بھی ہے. ملٹیپل ٹاسک ہم نے پرفارم کیا نا. یس میم. یس تو یہ ہمارا میتھڈ آف لوکائی ہو گیا. ایٹ اے ٹائم ہم نے کتنی بھی وہ چیزیں کی, ہم نے اس کو میمورائز کر لیا. اس میمورائزیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جی
میں کوئی ایڈریس کے لیے کھڑا ہے تو میں اپنے گھر سے باہر جاؤں اسٹریٹ کو دیکھوں اچھا میری اسٹریٹ میں یہ چیز ہے یہ لوکیلٹی ہے اس طرح میں بتاؤں گی. نو. جیسے اگر کوئی میرے گھر آئے گا نا وہ اسٹریٹ تک پہنچ جائے گا زہرا بچی شمیلہ تو میں کیا کہوں گی میں کہوں گی کہ چھت پہ 2 کوے بیٹھے ہیں. میم وہ کیسے؟ اٹ مینس کہ میں نہیں اویلیبل مت آئے ہمارے گھر. تو اب وہ چھت پہ جو 2 کوے ہیں وہ کدھر ان کو نظر آئیں گے؟ کیا وہ کوے ہمیشہ ہی بیٹھے رہیں گے؟ یہ یس میم. ایک ڈرامہ ہوتا تھا چھوٹے تھے وہ ایڈریس پوچھ رہے ہوتے ہیں ہائی جیدی والا ڈرامہ تھا. تو تب سے یہ چیز جو ہے وہ میں نے میمورائز کر لی جن کے مطلب میری مرضی نہیں ہوتی کہ تو میں کہتی ہوں ہمارے گھر کی چھت پہ 2 کوے بیٹھے ہیں تو سمجھنے والے سمجھ جاتے کہ نہیں یار بس ماحول سازگار نہیں ہے. تو اس میں یہ تھا کہ وہ جیدی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کون سا گھر ہے آپ کا. وہ جو اس کی موسی کی بیٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ وہی پرانا وہی ہمارا گھر ہے جس کی چھت پہ 2 کوے بیٹھے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جیدی نے اس کے گھر نہیں جانا تھا وہ سارے شہر میں گھوما پھرا لیکن اس کو وہ گھر ہی نظر نہیں آیا. کبھی ایک کوا ہوتا تھا کبھی کوا نہیں ہوتا تھا لیکن دونوں کووں کا سیٹ نہیں ملا. تو یہ بھی تو ہم انڈائریکٹلی جب ہم کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈبل میننگ تو یہ ڈبل میننگ ہے. میں نے ایڈریس دیا بھی اور میں نے ایڈریس نہیں بھی دیا. یہ وہ سارے میتھڈس ہیں جو ہم روٹینلی یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کے اسپیسیفک نیمز کا پتہ نہیں ہوتا. شمیلہ بالکل بھی رسپونڈ نہیں کر رہی. شمیلہ ایبسنٹ مارک ہو گیا آپ کی. اوکے جی. You go through a list of words or concept need memorizing and associate each word with one of your location. You should go in order to say what will you be able to retrieve all the information in the future. Again وہی ساری باتیں ہیں. Acronyms کیا ہے؟ An acronym is a word formed the first letter or a group of letter in name or a phrase. And ascortic is a series of lines which form the particular letter such as the first letter of all the line from a word or a phrase. جیسے ہم نے شارٹ کٹ ایبریویشن کی بات کی ہائی لینی کی رب سے فریاد یا جو زہرا نے کہا کہ میں اس کی جگہ زیڈ لکھتی ہوں یا جو ہم ڈفرینٹ جو ہم نے شارٹ کٹس یوز کیے ہم نے ہر ایک لیٹر کا فرسٹ ورڈ لیا. This can be used as mnemonic devices by taking the first letter of a word name that need to be remembered and develop an acronyms. اور اب acronyms میں ہمارا کیا ہے ہم نے فرسٹ ورڈ لیا اسی کے بیسس پہ ہم نے ایک کمپلیٹ جو ہے وہ سینٹینس یا ایک کمپلیٹ فریز یا اپنا ایک کمپلیٹ میسج کنوے کر دیا. فار انسٹنس ان میوزک اسٹوڈنٹس مسٹ ریممبر the order of notes so that they can identify and play the correct note while reading music. اب یہاں پہ تو ہمارا میوزک والا سسٹم نہیں ہوتا نا. اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں تو میوزک کی اسپیسیفک کلاسز ہوتی ہیں اور میوزک کے جو ہے وہ اسپیسیفک سمبلز ہیں سائن ہیں. یس اب اگر ہم اپنے کورس کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں جیسے اگر میں کہوں نا کہ گیسٹال سائیکالوجی ڈیپتھ پرسیپشن یا فگر اینڈ گراؤنڈ پرسیپشن کتنا وہ ہم نے اسکرین پہ ایلیبریٹ کیا تھا. پکچرز میں نے آپ کو دکھائی ہوئی تھی. تو اس میں ہمارا فوکس آف اٹینشن جو چیز ہمیں پہلی بار پہلے گلینس میں نظر آئی ہم نے کہا کہ یار یہ وائسز ہے یہ فلانا یہ ہے. پھر ہم نے جب اس کو سیپریٹ کیا ناؤ لک ایٹ دس اب آپ کو کیا دکھ رہا ہے آپ کو فیسز ویزیبل ہوگی ایک بندہ ہے جو گٹار بجا رہے ہیں ناؤ لک ایٹ دس کہ کیا. تو جتنا ہم فیملیئر ہوتے گئے نا وہ چیز ہمیں سمجھنا ایزی ہو گیا. ہم نے جسٹ ون ورڈ کے بیسس پہ وہ سارا جو ہے چیز ریکال کر دی. رائمز کیا ہے؟ رائمز از سیئنگ دیٹ has similar terminal sounds at the end of each line. جیسے ہمارے گانے بجانے ہو گئے جیسے ہمارے شعر و شاعری ہوگی پوئٹری ہوگی. rhymes are easier to remember because they can be stored by ascortic encoding in our brains. For example, in 1422 Columbus sailed the ocean blue. یہ ایک سانگ ہے یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے اس کا مزہ نہیں ہے جب آپ سنیں گے تو اس کا بڑا زبردست سانگ ہے سن لے اس کو. جیسے کیا
कोई सब एक शेर जिसके जो एंड वर्ड्स है वो सेम आते हैं, कोई याद है? अच्छा, मैं ही बता देती हूँ, किसी को याद नहीं है? क्या मैं कोई सब एक शेर सुना दे जिसके जो एंड वर्ड्स है वो मिलते हों, सेम ही हो। राइम्स में हम क्या सिमिलर वर्ड साउंड जो होता है। नो मैम। चलिए मैं बता देती हूँ। अच्छा, हम जिन बुलंदियों की ज़मीं पर निकल गए, अब गए है सब में गए आएगा। हम जिन बुलंदियों की ज़मीं पर निकल गए, जिन पर धरे थे पाँव वो पत्थर फिसल गए। किस तंदिए ख्याल में निकले थे घर से हम, किस बेबसी से वक्त के सांचे में डल गए। मतलब ये सिमिलर साउंड्स आ गए ना, और सिमिलर ही कंटेंट आ गया। इमेजिन करें, इनिशियली बंदा कितना मोटिवेट होता है, एक्टिव होता है, ये करना है वो करना है। अब तंदिए ख्याल मतलब है कि बहुत ज्यादा पुरजोश हो गए, और जिन पर धरे थे पाँव वो पत्थर फिसल गए। अगर हम इसको रिलेट करते हैं कि जिन लोगों पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, जिन पे हम ब्लाइंडली जो है वो ट्रस्ट करते थे, ब्लाइंडली हमारा उन पे फेथ था, उन्होंने ही हमें डिसीव किया, डिसेप्शन उन्होंने ही की, धोखा उन्होंने ही दिया। मतलब ये नहीं कि मैं गार से गिर गया। तो ये हमारे हो गए राइम्स। या अगर आप राइम्स में देखें ना, वो बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वोल्स, यस सर 3 bags full, 1 for my master and 1 for the 1 for whom? 1 for the day. चलिए ज़हरा को याद है। तो ये आपके हो गए राइम्स। चंक्स, चंकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्या है? Chunking is simply a way of breaking down the larger pieces of information into a smaller organized chunk for more easily managed information. Telephone numbers in the United States, अच्छा telephone number in Pakistan, 10 digits broken into 3 chunks हमारा है। अगर टेलीफोन नंबर जो है हमारे हम उर्दू में वो करते हैं, जैसे क्या एक फेमस फ़ोन नंबर है, हर एक होता है ना कि आपको वो नंबर याद होता है। आप जैसे अगर लेट सपोज मेरा नंबर है 0336937797। अब मेरा नंबर है, मुझे याद है। अगला क्या है, अगला उसको पार्ट्स में कहेगा, जैसे हम उर्दू में वो नंबर वो करते हैं ना। Yes, sir. Since the short term human memory is limited to approximately 7 items of information, मल्टी स्टोर मॉडल मेमोरी याद है, या ऑर्गेनाइजिंग जो हमारी चंक्स मेमोरी थी कि हम 7 नंबर्स या 7 डिजिट्स तक ही याद रखते हैं। फिर हमने इस पे डिबेट की कि यार अब तो 11 नंबर्स के टेलीफोन मोबाइल फ़ोन नंबर्स हैं, तो हमारी विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्राइटेरिया कॉग्निशन का चेंज होता रहता है। प्लेसिंग लार्जर क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ स्मॉलर कंटेनर्स हेल्प्स आवर ब्रेन रिमेंबर मोर एंड मोर इजीली। क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, लास्ट है हमने बस 1 मिनट ही हमारे पास रहता है। Information to either objective or subjective categories also helps. Objective organization is placing information into well-organized, recognized logical categories. Trees and grasses are plant, and cricket is an insect. Tidda. Subjective organization is categorizing seemingly unrelated items in a way that helps you recall the items later. This can